اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے امیروں کو وصیت کرنا۔ حضرت مہاجر عامری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو ایک شہر کا گورنر بنا رکھا تھا۔ اسے یہ خط لکھا: اما بعد، تم اپنی رعایا سے زیادہ دیر غائب نہ رہو۔ جب کسی ضرورت کی وجہ سے ان سے الگ ہونا پڑے تو ان کے پاس جلدی واپس آ جاؤ، کیونکہ امیر کے رعایا سے الگ رہنے کی وجہ سے لوگ تنگ ہوں گے، اور خود امیر کو لوگوں کی حالات تھوڑے معلوم ہو سکیں گے، بلکہ جن سے الگ رہے گا ان کے حالات بالکل معلوم نہ ہو سکیں گے۔ جب امیر لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھے گا بلکہ الگ رہے گا تو اسے سنی سنائی باتوں پر ہی کام چلانا پڑے گا۔ اس طرح سارا دار و مدار سنانے والوں پر آ جائے گا، اور سنانے والوں میں غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس کے سامنے بڑی چیز کو چھوٹا اور چھوٹی چیز کو بڑا، اور اچھی خبر کو برا اور بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کیا جائے گا، اور یوں حق باطل کے ساتھ غلط ملت ہو جائے گا۔ اور امیر بھی انسان ہی ہے، لوگ اس سے چھپ کر جو کام کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں جانتا، اور انسان کی ہر بات پر ایسی نشانیاں نہیں پائی جاتی جن سے پتہ چل سکے کہ اس کی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ لہٰذا اب اس کا حل یہی ہے کہ امیر اپنے پاس لوگوں کی آمد و رفت کو آسان اور عام رکھے۔ جب اس کے پاس لوگ زیادہ آئیں گے تو اسے حالات زیادہ معلوم ہو سکیں گے، اور پھر یہ فیصلہ صحیح کر سکیں گے، اور اس طرح یہ امیر ہر ایک کو اس کا حق دے سکے گا، اور ایک کا دوسرے کو دینے سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا تم ان دونوں قسم کے آدمیوں میں سے ایک قسم کے ضرور ہوگے، یا تو تم سخی آدمی ہوگے اور حق میں خرچ کرنے میں تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہوگا۔ اگر تم ایسے ہو اور تم نے لوگوں کو دینا ہی ہے اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہی ہے تو پھر تمہیں لوگوں سے الگ رہنے کی کیا ضرورت؟ اگر تم کنجوس ہو، اپنا سب کچھ روک کر رکھنے کی طبیعت رکھتے ہو، تو پھر تو لوگ چند تمہارے پاس آئیں گے، اور جب انہیں تم سے کچھ ملے گا نہیں تو وہ خود ہی مایوس ہو کر تمہارے پاس آنا چھوڑ دیں گے۔ اس صورت میں بھی تمہیں ان سے الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی لوگ تمہارے پاس اپنی ضرورتیں ہی لے کر آتے ہیں کہ یا تو کسی ظالم کی شکایت کریں گے یا تم سے انصاف کے طالب ہوں گے، اور یہ ضرورتیں ایسی ہے کہ ان کے پورا کرنے میں تم پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا، لہٰذا لوگوں سے الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور میں تمہیں صرف وہی باتیں لکھ رہا ہوں جن میں تمہارا فائدہ ہے اور جن سے تمہیں ہدایت ملے گی انشاءاللہ۔ حضرت مدائنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک امیر کو یہ خط لکھا: ٹھہرو اور یوں سمجھو کہ تم زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ گئے ہو، تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے اس جگہ پیش کیے جا رہے ہیں جہاں دنیا کے دھوکے میں پڑا ہوا ہائے حسرت پکارے گا، اور زندگی ضائع کرنے والا تمنا کرے گا کہ کاش میں توبہ کر لیتا، اور ظالم تمنا کرے گا کہ اسے ایک دفعہ پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ نیک عمل کر کے آئے، اور یہ جگہ میدان حشر ہے۔ قبیلہ ثقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے عقبرہ شہر کا گورنر بنایا، اور وہاں کے مقامی لوگوں جو کہ ذمہ تھی وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی نے مجھ سے فرمایا، عراق کے دیہاتی لوگ دھوکہ باز ہوتے ہیں، خیال رکھنا کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے، لہٰذا ان کے ذمہ جو حق ہے وہ ان سے پورا وصول کرنا۔ پھر مجھ سے فرمایا، شام کو میرے پاس آ جانا،
چنانچہ جب میں شام کو خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا، میں نے صبح کو جو کہا تھا وہ ان لوگوں کو سنانے کے لیے کہا تھا، رقم کی وصولی کے لیے ان میں سے کسی کو کوڑا نہ مارنا اور نہ دھوپ میں کھڑا کرنا، اور ان سے شرعی حق کے بغیر اپنے لیے بکری اور گائے نہ لینا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے عفو لیں، اور جانتے ہو کہ عفو کسے کہتے ہیں، جسے وہ آسانی سے دے سکے اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ اور بیکی کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ ان کا غلہ اور گرمی سردی کے کپڑے اور ان کے کھیتی اور بار برداری کے کام آنے والے جانور نہ بیچنا، اور پیسوں کی وصولی کے لیے کسی کو دھوپ میں کھڑا نہ کرنا۔ اس امیر نے کہا، تو پھر میں جیسا آپ کے سے جا رہا ہوں ایسا ہی خالی ہاتھ واپس آ جاؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، کوئی بات نہیں، چاہے تم جیسے جا رہے ہو ویسے ہی واپس آ جاؤ، تیرا ناس ہو۔ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے ضرورت سے زائد مال ہی لیں۔ رعایا کا اپنے امام کو نصیحت کرنا۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت سعید بن عامر بن حزیم جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر، میں آپ کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں ضرور وصیت کرو۔ امیر کو غلطی پر متنبہ نہ کرنا خیانت ہے، اور بڑے مجموعے میں متنبہ کرنا گستاخی ہے، اور تنہائی میں متوجہ کرنا نصیحت ہے۔ میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈریں، اور اللہ کے بارے میں لوگوں سے نہ ڈریں، اور آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہترین قول وہ ہے جس کی تصدیق عمل کرے۔ ایک ہی معاملے میں دو فیصلے مت کرنا، ورنہ آپ کے کام میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور آپ کو حق سے ہٹنا پڑے گا۔ دلیل والے پہلو کو اختیار کرے، اس طرح آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کے ہاتھوں آپ کی رعایا کی اصلاح کرے گا۔ اور دور و نزدیک کے جن مسلمانوں کا اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، ان کی طرف اپنی توجہ پورے رکھیں اور ان کے فیصلے خود کرے، اور جو کچھ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے پسند کرے، اور جو کچھ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ناپسند سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے ناپسند سمجھے، اور حق تک پہنچنے کے لیے مشکلات میں گھس جائیں اور ان سے نہ گھبرائے، اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ حضرت سعید نے کہا، آپ جیسے کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ذمہ دار بنایا ہے، اور وہ ایسے بہادر ہیں کہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو سکا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد کے آنے پر لوگوں کو جمع فرمانا چاہا تو اپنے اجازت دینے والے حضرت ابن ارقم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو خاص طور سے دیکھو اور انہیں دوسرے لوگوں سے پہلے اندر آنے کی اجازت دو، پھر ان کے بعد والے لوگوں یعنی حضرت تابعین کو اجازت دو۔ چنانچہ یہ حضرات اندر آئے اور انہوں نے حضرت عمر کے سامنے صفیں بنا لی۔ حضرت عمر نے ان حضرات کو دیکھا تو انہیں ایک صاحب باری برکم نظر آئے جنہوں نے منقش چادریں اڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے ان کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے ان سے 3 مرتبہ کہا، تم مجھے کچھ بات کہو۔ انہوں نے بھی 3 مرتبہ یہ کہا، نہیں، آپ کچھ فرمائے۔ حضرت عمر نے کچھ ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا، اوہو، آپ کھڑے ہو جائے۔ چنانچہ وہ کھڑے ہو کر چلے گئے۔ حضرت عمر نے دوبارہ ان حاضرین پر نظر ڈالی تو انہیں ایک اشعری نظر آئے جن کا رنگ سفید، جسم ہلکا، قد چھوٹا اور حال کمزور تھا۔ حضرت عمر نے ان کی طرف اشارہ کیا
جس پر وہ حضرت عمر کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا آپ مجھ سے کچھ بات کریں۔ اس اشعری نے کہا نہیں، آپ کچھ فرمائیں۔ حضرت عمر نے کہا آپ کچھ بات کریں۔ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ پہلے کچھ بات شروع کریں، بعد میں ہم بھی کچھ کہہ لیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا اوہو، آپ بھی کھڑے ہو جائے، میں تو بکریاں چرانے والا انسان ہوں، بکریاں چرانے والے کی بات سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ وہ چلے گئے۔ حضرت عمر نے پھر نظر ڈالی تو انہیں ایک سفید اور ہلکے جسم والا آدمی نظر آیا۔ حضرت عمر نے اسے اشارے سے بلایا، وہ آ گئے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا آپ مجھے کچھ کہیں۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور خوب اللہ سے ڈرایا، اور پھر کہا آپ کو اس امت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، لہٰذا آپ کو اس امت کے جن امور کا ذمہ دار بنایا گیا ہے ان میں اور اپنی رعایا کے بارے میں، خصوصاً اپنی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈرے، کیونکہ قیامت کے دن آپ سے ان سب کا حساب لیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا، اور آپ کو امین بنایا گیا ہے، لہٰذا آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ امانت کے اس ذمہ داری کو پورے اہتمام سے ادا کریں، اور آپ کو آپ کے اعمال کے مطابق اللہ کی طرف سے اجر دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا جب سے میں خلیفہ بنا ہوں تمہارے علاوہ کسی نے بھی مجھ سے ایسی صاف اور صحیح بات نہیں کہی، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں ربیع بن زیاد ہوں۔ حضرت عمر نے کہا حضرت مہاجر بن زیاد کے بھائی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت عمر نے ایک لشکر تیار کیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا، اور ان سے فرمایا کہ یہ ربیع بن زیاد کو اہتمام سے دیکھنا، اگر یہ اپنی بات میں سچا نکلا، اس پر خود بھی عمل کیا، تو وہ اس امارت کی ذمہ داریوں میں تمہاری خوب مدد کرے گا، اس لیے انہیں بوقت ضرورت کسی جماعت کا امیر بنا دینا، پھر ہر 10 دن کے بعد ان کے کام کی دیکھ بھال کرتے رہنا، اور ان کے کام کے کرنے کے طریقے کو مجھے اس تفصیل سے لکھنا کہ مجھے یوں لگے کہ جیسے میں نے خود ان کو امیر بنایا ہو۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا مجھے اپنے بعد تم پر سب سے زیادہ خوف اس منافق کا ہے جو باتیں کرنے کا خوب ماہر ہو، یعنی دل تو کھوٹا ہو لیکن زبان سے بڑی اچھی باتیں خوب بناتا ہو۔ حضرت محمد بن سوقہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت نعیم بن ابی ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، انہوں نے ایک پرچہ مجھے نکال کر دیا جس پر یہ لکھا ہوا تھا ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل کی طرف سے عمر بن خطاب کے نام، سلام علیک، اما بعد، ہم تو شروع ہی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کا بہت اہتمام ہے، اور اب تو آپ پر کالے اور گورے یعنی عرب و عجم تمام افراد امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ آپ کی مجلس میں بڑے مرتبے والے اور کم مرتبے والے، دوست دشمن ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو عدل میں سے اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اے عمر، آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، ہم آپ کو اس دن سے ڈراتے ہیں جس دن تمہارے چہرے چکے ہوئے ہوں گے اور دل خوف کے مارے خشک ہو جائیں گے، اور اس بادشاہ کی دلیل کے سامنے تمام انسانوں کی دلیلیں فیل ہو جائیں گی جو اپنی کبریائی کی وجہ سے ان پر غالب اور زوراور ہوگا، اور ساری مخلوق اس کے سامنے ذلیل ہوگی، سب اس کی رحمت کی امید کر رہے ہوں گے اور اس کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے۔ ہم آپس میں یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ اس امت کا آخر زمانے میں اتنا برا حال ہو جائے گا کہ لوگ اوپر سے دوست ہوں گے اور اندر سے دشمن۔ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ خط جس دلی ہمدردی کے ساتھ لکھا، آپ اس کے علاوہ کچھ اور سمجھے، کیونکہ ہم نے یہ خط صرف آپ کی خیر خواہی کے جذبے سے لکھا۔ وعلیکم السلام۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات کو یہ خط لکھا، عمر بن خطاب کی طرف سے ابو عبیدہ اور معاذ کے نام، سلام علیکم، اما بعد، مجھے آپ دونوں کا خط ملا جس میں آپ نے لکھا کہ آپ دونوں مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اپنے نفس کی اصلاح کا بہت اہتمام ہے،
اور مجھ پر کالے اور گورے یعنی عرب و عجم تمام افراد امت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ میری مجلس میں بڑے مرتبے والے اور کم مرتبے والے، دوست دشمن، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو عدل میں سے اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ آپ دونوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اے عمر، آپ دیکھ لیں کہ آپ ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی مدد سے ہی عمر صحیح چل سکتا ہے اور غلط سے بچ سکتا ہے۔ اور آپ دونوں نے لکھا ہے کہ آپ دونوں مجھے اس دن سے ڈرا رہے ہیں جس دن سے ہم سے پہلے کی تمام امتیں ڈرائی گئی ہے، اور بہت پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ دن رات کا بدلتے رہنا اور دن رات میں وقت مقررہ کے آنے پر لوگوں کا دنیا سے جاتے رہنا ہر دور کو نزدیک کر رہا ہے، اور ہر نئے کو پرانا کر رہا ہے، اور ہر وعدے کو لا رہا ہے، اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ سارے لوگ جنت اور دوزخ میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے۔ آپ دونوں نے لکھا ہے کہ آپ دونوں مجھے اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ اس امت کا آخر زمانے میں اتنا برا حال ہو جائے گا کہ لوگ اوپر سے دوست ہوں گے اور اندر سے دشمن، لیکن نہ تو آپ ان برے لوگوں میں سے ہیں اور نہ یہ وہ برا زمانہ ہے، اور یہ تو اس زمانے میں ہوگا جس میں لوگوں میں شوق اور خوف تو خوب ہوگا، لیکن ایک دوسرے سے ملنے کا شوق صرف دنیاوی اغراض کی وجہ سے ہوگا۔ آپ دونوں نے مجھے لکھا ہے کہ آپ دونوں مجھے اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں کہ آپ دونوں نے مجھے یہ خط جس دلی ہمدردی کے ساتھ لکھا ہے میں اس کے علاوہ کچھ اور سمجھوں، اور یہ کہ آپ دونوں نے یہ خط صرف میری خیر خواہی کے جذبے سے لکھا ہے۔ آپ دونوں نے یہ بات ٹھیک لکھی ہے، لہٰذا مجھے خط لکھنا نہ چھوڑے، کیونکہ میں آپ دونوں کی نصیحتوں کا محتاج ہوں۔ آپ لوگوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ وعلیکم السلام۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات صحابہ کو بیان کرنا، صحابہ کی زندگی کو بیان کرنا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ ہماری صحابہ کی زندگی کیسی تھی، تاکہ ہم ان کی زندگی کی نقل تو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔